کیا رفعت کی لذت سے نہ دل کو آشنا تو نے، گزاری عمر پستی میں مثال نقش پا تو نے، اپنے دل کو کبھی بلندی کی لذت سے آشنا نہیں کیا، کبھی آسمانوں کی پرواز نہیں دکھائی، کبھی شاہین بن کے زمانے کو اپنی پرواز نہیں دکھائی، کبھی اپنے دل میں وہ لذت محسوس نہیں کی جو ٹاپ کرنے والے کے دل کو ملتی ہے، جو کچھ کر کے دکھانے والے، کچھ بن کے دکھانے والے کو جو لذت ملتی ہے، وہ لذت تیرے دل نے تو کبھی چکھی ہی نہیں۔ کیا رفعت کی لذت سے نہ دل کو آشنا تو نے، گزاری عمر پستی میں مثال نقش پا تو نے، قدموں کے نشانوں کی طرح زندگی گزار گیا اور وہ قدموں کے نشان مٹ گئے، کوئی پہچان نہیں زمانے میں، اور بنی تو کیا بنی، بھکاری، محکوم، مظلوم، محروم، غلام، گزاری عمر پستی میں مثال نقش پا تو نے، فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، یورپ بہت خوبصورت، امریکہ بہت خوبصورت، چائنا بہت خوبصورت، رشیا بہت خوبصورت، فرانس کے کیا کہنے، دنیا کی لذتوں پہ نظر رکھی، فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، وہیں جا کے بس گیا اور ہمیشہ کے لیے وہاں کا ہو کے رہ گیا، اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اپنے وطن کو نہیں دیکھا، اس خوبصورت گرین کنٹری کو نہیں دیکھا، اپنے گھر کو نہیں دیکھا، فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے، تیری ادا تو وہ ہے زمانہ رش کرتا تھا، تو صدیقی ہے، فاروقی ہے، عثمانی ہے، حیدری ہے، تیری ادائیں زمانہ دیکھ چکا اور زمانہ تیری اداؤں پہ فدا ہوتا تھا، آج تو فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے، تیری ادا تو وہ تھی کہ معیشت کا نظام چلانے کے لیے، زکوٰۃ اور عشر کا نظام، مرکزی نظام چلانے کے لیے، جو آج دنیا میں کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان جنگ کیا اور جنگ کی اور منکرین زکوٰۃ کی گردنیں اڑا دی، وہ نظام قائم کرنے والے، وہ ادائیں دکھانے والے، وہ فاروقی ادا کہ 100 کہیں چوری ڈاکے کی خبر نہیں آتی تھی، اور معاشی نظام اس طرح مستحکم کہ اتنی بڑی سلطنت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، وہ ہیں ادائیں تیری، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے، تو کبھی اپنی ادائیں دیکھ، وہ طارق بن زیاد کی کشتیاں جلانا دیکھ، وہ محمد بن قاسم کا اخلاق دیکھ اور شجاعت دیکھ، کہاں سے چلے ملتان تک پہنچے، اور جب واپس پلٹے تو دشمن یعنی ہندو اور غیر مسلم دھاڑے مار مار کے روتے تھے، وہ اپنی ادائیں دیکھ، وہ ادائیں دیکھ کہ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے، عتبہ بن ربیع کی ادا کو دیکھ، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وہ ادائیں اپنی دیکھ، فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے، تعصب چھوڑ نادا دیر کے آئینہ خانے میں، یہ فرقہ واریت چھوڑ دے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاکے کا شہر، تعصب چھوڑ دے، فرقہ واریت چھوڑ دے، تعصب چھوڑ نادا دیر کے آئینہ خانے میں، یہ تصویریں ہیں تیری جن کو سمجھا ہے برا تو نے، جن پہ کفر کے فتوے لگاتا ہے، یہ تو تیرے بھائی ہیں، تیری تصویریں ہیں، تو ہے، مسلم ہے، امت مسلمہ ہے، زمین کیا آسمان بھی تیری کچبینی پہ روتا ہے، تیری بہرا روی پہ، تیری غلط سوچوں پہ، منفی سوچوں پہ،
زمین کیا آسماں بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے. غضب ہے سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے تو قرآن کی آیات کے مطلب ہی بدل دیے، ٹیڑھا میڑا کر دیا ان کو. تو نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ تیرے رب کا کلام، تیرے رب کا حکم، تیرے محبوب کا قرآن تجھے کہتا کیا ہے. سطر قرآن کو ٹیڑھا میڑا کر دیا، چلیپا کر دیا، اپنے نئی تصویریں تفسیریں بنا لی. قرآن میں نماز کے بعد سب سے زیادہ حکم زکوٰۃ کا ہے. پوری دنیا اسلام میں آج زکوٰۃ کا نظام کہیں بھی نہیں ہے. زمین کیا آسماں بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے. غضب ہے سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے. اور پاکستان میں کلمے کی سرزمین پہ تو کلمے کے نظام کا نام و نشان تک نہیں ہے. باطل کا ایسا نظام کہ دنیا میں کہیں نہیں، ابلیس کا ایسا نظام کہ دنیا میں کہیں نہیں، وہ پاکستان میں ہے. زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل. زبانی کلمہ پڑھنے سے مسلمان عملی طور پہ تو مسلمان نہیں بنتا. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تیری خودی ہے کہ تو اللہ کا خلیفہ ہے زمانے میں. اگر تجھے زمانے میں خلافت نہ ملی، اگر تجھے قیادت نہ ملی، حاکمیت نہ ملی، امامت نہ ملی، تو پھر تیرے یہ شب دانیاں، تیرے یہ ذکر کے حلقے، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے اگر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل. بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے، خیالی بت پال رکھے ہیں. دولت ہوگی تو سیاست ہوگی، اور اس سیاست کو ناپاک سمجھ رکھا ہے. جو پوری دنیا میں سیاست چل رہی ہے، جمہوریت چل رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے اگر نیک لوگ میدان میں آئیں اور لوگوں کے دل جیتیں اور اقتدار میں آئیں، ایوان اقتدار میں بیٹھیں اور اللہ اور رسول کا نظام چلائیں، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام چلائیں، علم و ہنر کا نظام چلائیں، عدل و امن کا نظام چلائیں، کوئی کسی کا حق کھا نہ سکے، کوئی کسی پہ ظلم کر نہ سکے، دنوں میں فیصلے ہوں، درست فیصلے ہوں، خواتین کو ان کا حصہ ملے جائیداد میں، یہ سارے مسائل حل ہوں، سارا سال چوری ڈاکے کی خبر تک نہ آئے، عدل قائم ہو، امن قائم ہو، صحت کا نظام ہو، زراعت کا نظام ہو، صفائی کا نظام ہو، ٹریفک کا نظام ہو، سارے مسائل حل ہوں، غربت کا خاتمہ ہو، مہنگائی کا نام و نشان نہ رہے. وہ نظام پاکستان میں کون لائے گا؟ خیالی بت پال رکھے ہیں. دولت ہوگی تو سیاست ہوگی، سیاست ہوگی تو حکومت ہوگی. یہ بت پال کر میدان عمل میں نہیں آتے. اللہ تو قرآن میں صاف کہہ رہا ہے، نکلو اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھل، ہر حال میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلے، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام چلے، زکوٰۃ و عشر کا نظام چلے، غریبوں کی خوشحالی کا نظام چلے. وہ نظام چلے کہ زکوٰۃ لینے والا نہ ملے، اتنی خوشحالی ہو. وہ نظام چلانے کے لیے 100 بہانے تراش رکھے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا. جلال پادشاہی ہو، یہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. چنگیزی یعنی ظلم و ستم، بربریت، درندگی. جب ہماری سیاست سے دین نکل گیا، اس ملک کی سیاست سے، پاکستان کی سیاست سے جب دین نکل گیا، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام نہ چلا، تو پھر ظلم و ستم کے سوا کیا رہ گیا. اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں، رات دن قوم اس چکی میں پس رہی ہے، غربت و افلاس کی دلدل میں دھنسی ہوئی ہے، نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی. کشکول اٹھا رکھے ہیں، بھکاری بنے ہوئے ہیں، دنیا کے غلام، محکوم، مظلوم، محروم. کیوں کہ یار عفت کے لذت سے نہ دل کو آشنا تو نے، گزاری عمر پستی میں مثال نقش پا تو نے.